اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. سینکڑوں سورما تھے اور پہلوان ہزار، جو تھے خیبر میں سبھی یار مگر میرے یار. ذکر جب مرد کا آیا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. ایک نئے سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قلب باطل کو کئی ٹکڑوں میں بٹتے دیکھا، قلب باطل کو کئی ٹکڑوں میں بٹتے دیکھا. تخت کیا چیز ہے دربار الٹتے دیکھا. تخت کیا چیز ہے دربار الٹتے دیکھا. خطبہ زینب نے سنایا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. تھے بہادر تو سبھی لڑنا نہیں جانتے تھے، شیر یزداں کو بہادر یہ نہیں مانتے تھے. ان کو مرحب نے بھگایا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. اور جسم کے ایک سے دو ٹکڑے برابر دیکھے، خون کی برسات ہوئی اڑتے ہوئے سر دیکھے. رن میں عباس جو آیا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا. حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. ایک نئے سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاكْفِنِي شَرَّ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنْ أَعْدَائِي يَا سَرِيعَ الرِّضَا یا ستار العیوب وان المعیوب. رب زدنی علما بحق محمد و آل محمد. والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین
مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون صدق اللہ قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے نازل کیا کہ شاید تم سمجھو، تم عقل لگاؤ، شعور کا استعمال کرو۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا پہلا مخاطب تو عرب ہی تھے، جنہیں اپنی عربی کے اوپر بڑا ناز تھا۔ وہ تمام دنیا کو عجم کہتے ہوئے طرہ امتیاز دکھاتے تھے کہ ہم عرب ہیں، کہ جن کے آگے کسی کی نہ چلنا ہے بلکہ بولتی بند ہو جاتی ہے۔ یہ آیت نے آ کر ان کے گھمنڈ و تکبر کو چکنا چور کیا، یہ کہتے ہوئے کہ قرآن کو ہم نے عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو، کیونکہ کفر ہے تو سب سے زیادہ تمہاری زمین پر، بے امنی ہے تو سب سے زیادہ تمہاری زمین پر، لہٰذا ہم عربی میں قرآن اس لیے نازل کر رہے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آج بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں کہ آج بھی عرب کی یہ خاصیت ہے کہ وہ مرکز اسلامی اپنے کو ہی سمجھتے ہیں۔ آج بھی ان کی یہ خصوصیت ہے کہ جو فتویٰ وہ صادر کر دے وہ تمام امت مسلمہ کے اوپر لاگو ہونا لازم ہے۔ حالانکہ الازہر یونیورسٹی جو ہے وہاں سے یہ آواز اٹھی تمام مسلمانوں کے لیے کہ آپ عرب کو یعنی سعودی عربیہ کو اسلامی مرکز تصور نہ کریں۔ انہی نے اس بات کو رد کیا یہ کہتے ہوئے، لیکن عرب کا مزاج شروع سے جو تھا وہ آج بھی باقی ہے۔ اور اگر قرآن مجید عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں نازل ہوتا تو ہم سر بھی پٹخ مارتے، وہ قرآن کو قبول نہ کرتے۔ چلیے ایمان کے ساتھ نہ صحیح نفاق کے ساتھ ہی قبول کیا، مگر قبول تو کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ عربی میں نازل ہوا، اور اگر غیر عرب زبان میں ہوتا تو آپ کچھ بھی کہتے رہتے، وہ قرآن کو قبول نہ کرتے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا گھمنڈ و تکبر تھا، لہذا قدرت نے فصاحت و بلاغت کے ایسے سمندر روا کیے قرآن میں کہ عرب غوطے لگاتے رہے مگر کبھی اس کی گہرائی تک پہنچ نہ سکیں گے۔ لہذا قرآن مجید اس بات کو واضح طور سے کہہ رہا ہے، لیکن قرآن مجید جہاں عرب کے سمجھنے کے لیے آیا ہے وہیں اس کا مخاطب ہم ہیں، انسان کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو۔ قرآن مجید کی یہ صفت ہے، قرآن مجید کا یہ کیا کہتے ہیں ایک طرہ امتیاز، ایک فائدہ کہ کوئی بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے کہ قرآن مجید نے صرف مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، چونکہ قرآن اس کی طرف سے آ رہا تھا جس نے سب کو پیدا کیا، تو کہیں پر لوگوں کو مخاطب کیا یا ایھا الناس کہہ کے، تاکہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ یہ قرآن اس کی طرف سے آیا ہے جس نے تمام انسانوں کو خلق فرمایا ہے۔ کبھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ قرآن مومنوں سے مخاطب ہے، مومنوں سے کلام کر رہا ہے کہ جس کے اوپر وہ ایمان لائے ہیں وہ تمہیں آواز دے رہا ہے۔ تو قرآن مجید نے کسی جنس کو، یہاں تک کہ جناتوں کی بات آئی تو مخاطب کیا کہ اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلا دو گے، یعنی جو مخاطب کے قابل تھے اس مخلوق کو خدا نے ڈائریکٹ براہ راست تخاطب کیا، اس سے اس کو مخاطب کیا۔ اب جب قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے سمجھنے والی کتاب ہے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مومنوں کے لیے، ہمارے لیے بھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن ہر مشکل کا سمادھان لے کر آیا ہے، ہر مشکل کا حل لے کر آیا ہے۔ یہ تو مسلمانوں کے لیے ایک المیہ ہے کہ انہی نے در اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن کو ہی معمہ بنا دیا۔
جبکہ قرآن مجید مسائل کو حل کرنے آیا تھا نہ کہ مسائل کو الجھانے. اس چیز کو سمجھنا ہوگا. کوئی بھی ہدایت حاصل کرنا چاہے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمیں سمجھو تمہاری ہدایت ہو جائے گی. قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلی دو قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہو جاتی ہے کہ انسان یا تو مومن ہو یا انسان ناستق ہو. بھئی دو ہی صورتیں ہیں, یا انسان مومن ہو یا انسان ناستق ہو, آستق نہ ہو, کسی صورت میں خدا کو نہ مانتا ہو. یہ بنیادی دو چیزیں ہیں. کافر, مشرک, جب آپ ان کی گہرائی تک پہنچیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جڑے سب ہیڈ آفس سے ہی ہیں. توجہ فرمائیں, اگر وہ بتوں کو پوج رہے ہیں تو اب بھی ان کا عقیدہ ایشور پر ہے, اور ایشور کا ارتھ ہی ہے کہ جس کا کوئی آکاری نہ ہو, یعنی نراکار. مفہوم توحید قرآن نے یہی سمجھایا ہے, اور جہاں اہل بیت کی بات آئی وہاں انہی نے یہ سمجھایا. اور توحید کے مسئلے میں جب ہم کسی دھرم و مذہب کو لے کے آگے بڑھتے ہیں تو انجام کار یہی ہوتا ہے کہ نتیجہ وہی نکلتا ہے جو مفہوم توحید قرآن نے ہمیں دیا. جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, آج تو اتنی وضاحت نہیں ہو سکتی کہ مثلا اگر ہم گیتا کی طرف توجہ کریں, ہم بائبل کی طرف چلے جائیں, یعنی توریت, انجیل, زبور, ان ساری کتابوں کی طرف, انہی نے بدل دیا, انہی نے رد و بدل کر دیا, انہی نے تحریف کر دی, وہ ایک الگ مسائل ہے. مگر جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ اسی مرکز پہ پہنچتا ہے, اسی نقطے پر کہ جہاں سے ہر دھرم یہ صدا دے رہا ہوتا ہے کہ خدا بس ایک ہے اور اس کا کوئی آکار نہیں ہے. یہاں تک کہ میں نے اس چیز کو خود پڑھا ہے, اس لیے ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں تک کہ شری کرشن نے ارشاد فرمایا کہ مورکھو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس نراکار کو چھوڑ کے ان آکارت مورتیوں کی پوجا کر رہے ہو. یعنی آپ نے مورکھ کہا ہے. یعنی ہر مذہب, ہر دھرم جب بھی خدا کی بات کرتا ہے تو اس کو کسی آکار میں محدود نہیں کرتا. جب آپ نہج البلاغہ کا خطبہ اول پڑھیں گے تو وہاں بھی یہی ملے گا کہ امام نے فرمایا کہ جس نے اس کو, اور واقعہ امام کا تو جملہ تمام حضرت کے کلام کو کہا گیا ہے سید الکلام, تمام کلاموں کا سردار ہے, کہ کس طرح تشریح توحید کی ہے امام نے, کس طرح سمجھایا ہے. بیچارے آج توحید کا نعرہ بلند کرنے والے اصل توحید سے اتنا دور ہو گئے کہ اگر آپ اس توحید کے اوپر نظر کریں تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ وہ توحید ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے. وہ توحید نظر نہ آئے گی. کیسے کیسے عقیدے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے منبر سے اترنے کے بعد ٹوک دیے گا اور رد کر دیے گا کہ یہ غلط ہے. توحید کے سلسلے میں تمام مسلمانوں کے کیا عقائد ہیں, ہو سکتا ہے کہیں کہیں پر کچھ مختلف ہو جائیں, مگر ایک عقیدہ رویت باری تعالی وہ کنفرم ہے. توجہ فرمائیں. یعنی تمام امت مسلمہ شیعہ فرقے کو, مسلک کو ہٹا کے رویت باری تعالی پر سب متفق ہیں. یہ رویت باری تعالی کیا ہے؟ یعنی اس بات پر عقیدہ کہ روز حشر یا روز قیامت خدا مند عالم, توجہ سے سن لے, خدا مند عالم مسلمانوں کو اپنا دیدار کرائے گا. یعنی وہ سامنے آئے گا اور مسلمان اس کے دیدار سے خوش ہوں گے اور راحت محسوس کریں گے. یعنی رویت باری تعالی کا عقیدہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ توحید اصل توحید سے ہٹ گئی نا, یہ توحید اصل توحید سے ہٹ گئی. اب میں آپ کی خدمت میں مسلمانوں کا کیا عرض کروں, اور نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ بڑا مسئلہ گڑبڑ ہے, کیونکہ قرآن کو نہیں سمجھا, اور اگر قرآن کو سمجھا تو ان افراد کو چھوڑ کے سمجھا جن کے لیے خداوند عالم نے راسخون فی العلم کی سند دی تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ قرآن جیسے بحر عمیق کی گہرائی تک, کیا اس کے لگنے والی چلنے والی موجوں سے مس ہو کر آنے والی ٹھنڈی ہواؤں کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا ان کے لیے کہ انہوں نے وہ ٹھنڈی ہوائیں کھائی ہوں گی. ہم سمجھ نہیں سکتے. ایک کتاب ہے بیچاری سعودی عرب سے کسی صورت سے آ گئی تھی میرے پاس, لمعۃ الاعتقاد یہ کتاب ہے. اس میں سعودی عرب سے جو چھپا, اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے کو مرکز اسلام سمجھتے ہیں, اس میں انہوں نے تحریر کیا
کہ تمام امت مسلمہ کو چاہیے کہ اسلاف کی طرف رجوع کرے، اور تمام امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ رؤیت باری تعالیٰ کا عقیدہ لازم اور واجب ہے۔ سوچیں آپ، یعنی تمام امت مسلمہ غیر شیعہ مسلک کے علاوہ غیر شیعہ مسالک، یعنی اللہ قیامت کے دن نظر آئے گا۔ میں ان روایتوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ اپنا جہنم میں پاؤں ڈال دے گا اور جہنم کہے گی بس بس، ان سب باتوں میں کوئی ایسی بات پڑھ ہی نہیں رہا ہوں کہ کسی مسلمان بھائی کو ہمارے بری لگے، کوئی ایسی بات نہیں، جبکہ وہ بھی ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن یہ ایک فیکٹ ہے رؤیت باری تعالیٰ کا عقیدہ۔ آپ معلوم ہے دلیلیں کیا ہیں؟ ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں خداوند عالم نے، میں نے خود پڑھا، کتاب کا نام ہے لومۃ الاعتقاد، جس کو دیکھنا ہو میں دکھا سکتا ہوں، سعودی عرب سے شائع ہوئی ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ عقیدہ رؤیت باری تعالیٰ کا اس لیے ہمیں رکھنا واجب و لازم ہے کیونکہ قرآن مجید نے کہا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کیا ہوا؟ کہا کہ اس سے خداوند عالم کا چہرہ ثابت ہے، تو خداوند عالم کی تجسیم کا قائل ہونا پڑے گا، یعنی اس کو مجسم ماننا پڑے گا۔ پھر انہی نے وہاں ذکر کیا جہاں پہ خداوند عالم کے ہاتھوں کا ذکر ہے، موجود ہے اس میں، تو کہا کہ خداوند عالم نے اپنے مجسم ہونے کے ثبوت قرآن میں دیے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ خداوند عالم یعنی مسلمانوں کو تو قیامت میں اپنا دیدار کرائے گا، جو نچوڑ میں دوں گا وہ آپ اس کے اوپر توجہ فرمائیں۔ یہ تمہیداً گفتگو ہے جو عرض کرنا ضروری ہے کہ خداوند عالم مسلمانوں کو، وہ مسلمان جس کی 2 رکعت نماز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، انہیں تو وہ زیارت کروائے گا اپنی روز حشر۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی کیا خطا تھی؟ توجہ فرمائیں، اولو العزم پیغمبر تھے، صاحب شریعت، معصوم، ولی خدا۔ اب انہی نے کون سی خطا کی تھی کہ قرآن نے آواز دی کہ جب موسیٰ نے کہا پروردگار دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی یہ سوال امت کی طرف سے تھا، نہ کہ حضرت موسیٰ خود دیکھنا چاہتے ہو، تو اللہ نے کہا لن ترانی۔ اب یہ عربی میں جو لن ہے یہ بہت تاکیدی ہے، یعنی ہلکے پھلکے معاملے میں اللہ نے نہیں کہا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے یا دیکھ سکو گے۔ اب آپ بتائیے جب قیامت کے دن اللہ میاں سارے مسلمانوں کو اپنا دیدار کرا رہے ہوں گے تو خداوند عالم کے حضور حضرت موسیٰ کو حق ہے کہ کہ پروردگار معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ ہمیں کیوں ٹہلا دیا تھا، ہے نا؟ یہ حق حاصل ہے انہیں۔ تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یا موسیٰ لن ترانی، موسیٰ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دیدار ممکن ہوتا تو پہلے اپنے محبوب پیغمبر موسیٰ کو کراتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کے دوستوں میں ہیں۔ بھائی ہوتا بھی یہی ہے کہ ہم کسی کو کوئی چیز دے نہ دیں، لیکن دوست کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ موسیٰ تو خدا کے اولیاء میں سے ہیں، دوستوں میں ہیں، تو اگر ایسا ممکن ہوتا تو یہ پہلے حضرت موسیٰ کے لیے ممکن ہوتا۔ اسی لیے کہا کہ معصومین کے دامن کو تھامو، ورنہ بنا معصومین کے قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جب آپ کے اور ہمارے آقا مولا حضرت مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام ان سے پوچھا گیا کہ یا حضرت یہاں پہ وجہ اللہ یعنی وجہ رب سے مراد کیا ہے کہ تیرے پروردگار کا چہرہ باقی رہے گا، ہر شے فنا ہو جائے گی، تو فرمایا نحن وجہ اللہ، ہم ہیں اللہ کے چہرے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر امام یہ کہیں کہ ہم ہیں اللہ کے چہرے تو اس کو پروف تو کریں، کیوں کہ اللہ چہرہ کہہ رہا ہے۔ تو امام نے اس کی وضاحت کی، امام نے فرمایا دیکھو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی پہچان صحیح طور سے اس وقت کی جا سکتی ہے جب اس کا چہرہ دیکھ لیا جائے۔ یعنی اگر کوئی شخص اس مجلس میں نقاب ڈال کے اپنے منہ پر آ جائے تو جو بہت قریبی لوگ ہیں روزمرہ انہیں دیکھتے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ فلاں صاحب ہو سکتے ہیں، فلاں صاحب ہو سکتے ہیں، لیکن کیا عالم یقین میں اسی وقت کہہ سکتا ہے جب چہرے سے نقاب اٹھ جائے؟ توجہ فرمائیں۔ کہا کہ مثال کے طور پہ میں مثال دے دوں کہ کسی کی لاش پڑی بھی ہے اور اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی ایکسیڈنٹل موت ہو گئی اور اس میں پتہ چلا، تو کہا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا ہے، لہذا شناخت ناممکن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی ذات کی صحیح پہچان اس کے چہرے سے ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ چونکہ اللہ کی صحیح معرفت تم نے ہمارے ذریعے حاصل کی ہے،
لہذا اللہ نے ہماری ذات کو اپنے چہرے سے تعبیر کیا ہے، مطابق عقل ہے بھائی، مطابق عقل ہے، اس لیے کہ جیسی توحید کی وضاحت اہل بیت نے کی ہے، معاف کیجئے گا مجھے، ایسی انبیاء سے کامل ترین اکمل ترین وضاحت ملتی نہیں ہے جو خطبہ امام علی کے یا دیگر ائمہ کے توحید کے اوپر موجود ہیں۔ لہذا بات سمجھ میں آ گئی۔ اب مسلمانوں نے آیتوں کو نہیں سمجھا، قرآن کو نہیں سمجھا، اور انہی نے رؤیت باری تعالیٰ کا عقیدہ رکھ لیا، یہ تو توحید وہاں ہو گئی۔ لیکن امام نے یہ فرمایا، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو حد پائی جاتی ہے، امام فرما رہے ہیں، خطبے میں بھی ہے اور کتاب کا نام ہے جامع الاخبار، ان سب کا نچوڑ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ خطبہ اول میں جناب امیر نے فرمایا نہج البلاغہ میں، اور یہ بھی ہے کتاب کا نام جامع الاخبار، یہ محمد حنفیہ سے روایت ہے، تو میں اس کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ امام نے فرمایا، اور واقعاً یہ حقیقت ہے، کہ جو حد پائی جاتی ہے، یعنی کسی چیز کی سیما، کسی چیز کا محدود ہونا، یا لمبائی چوڑائی ہے نا، یا کسی چیز کا موٹا ہونا یا پتلا ہونا، فرمایا اور حقیقت حال یہی ہے کہ یہ سب صفتیں ہیں مخلوق کی، اور بالکل حقیقت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی گرہ پہ پہنچ جائیے، یا آپ کسی گرہ کو، پلانٹ کو یہاں سے دیکھیے، اگر وہ گول ہے نا، یا وہ چپٹا ہے، تو یہ بتائیے وہ ہے کیا؟ وہ ہے تو مخلوقی، یعنی اسے خالق نے خلق کیا ہے۔ آپ پہاڑوں کو دیکھ لیے، ان کا شیپ، ہر جگہ پر آپ پہنچتے جائیں جہاں حد پائی جاتی ہے، جہاں شیپ پایا جاتا ہے، موٹا، پتلا، دبلا، چوڑائی، یہ سب کس کی صفت ہے؟ مخلوق کی۔ امام نے فرمایا کہ یہ سوچو کہ اگر یہ صفت خود خدا میں ہو جائے تو خدا مثل مخلوق نہیں ہو جائے گا؟ پھر وہ خدا کہاں رہے گا؟ اور توجہ کر لیں، خدا کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ اس لیے کہ خدا کو دیکھنے کے لیے یہ چیز لازم آئے گی کہ اس کا کوئی شیپ ہو، لمبائی میں ہو، چوڑائی میں ہو، پتلا ہو، موٹا ہو، اونچائی میں ہو، پستی میں ہو۔ جب تک کسی شے میں شیپ نہیں ہوگا ہم اسے دیکھیں گے کیسے؟ ہے نا؟ مثلا کیا آسمان کے کنارے زمین سے ملے ہوئے؟ بالکل نہیں ملے ہوئے، اس لیے کہ آسمان کی وسعتیں کیا ہیں ہم کیا جانیں۔ لیکن جب آپ یہاں سے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آسمان زمین پر اترا ہوا ہے، اس کے کنارے ملے ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ کچھ بھی کہیے، یہ وہ شیپ ہے جو آپ کی آنکھیں اسے دکھا رہی ہیں، آپ کی آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں وہ شیپ۔ لیکن کیا آسمان کا کوئی حد نہیں ہے؟ تمام لوگ مانیں گے نہیں، آسمان کی بھی ایک حد ہے، اس کا بھی ایک شیپ ہے جہاں پہ اس کی حد کو تمام ہونا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ خدا اس لیے نہیں دیکھا جا سکتا کہ وہ مخلوق کی صفات سے منزہ و مبرہ ہے۔ توجہ فرمائے۔ تو اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو جب آپ علی کی بتائی ہوئی توحید کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعاً خدا کی بات ہو رہی ہے، اور جب آپ وہاں کی توحید کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کسی شریف انسان کی بات ہو رہی ہے جس کی اچھائیوں کو دیکھ کے تسلیم کر لیا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد اب میں نے وہاں بھی پڑھا تھا کہ امام سے جب کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ خدا کیا ہے تو طرح طرح کی جواب دیے، اس میں آپ کے اور ہمارے آقا مولا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام انہی نے فرمایا، جب اس نے پوچھا تو امام نے فرمایا کہ تیری زندگی کی آخری سانس تک، یہاں تک کہ دم نکل جائے، تو ذہن میں جو جو تصور کرتا جا کہ یہ خدا ہو سکتا ہے، خدا ایسا ہو سکتا ہے، خدا یہ ہو سکتا ہے، فرمایا بس یہ سمجھتا جانا کہ وہ خدا نہیں ہے۔ مسئلہ حل کیا امام نے کہ تصورات کی حدوں میں خدا سما ہی نہیں سکتا، اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے۔ خدا ایسی ذات، ارے بھیا ابھی تو انسان نے پوری یونیورس کو، پوری کائنات کو نہیں سمجھا ہے، تو اس خالق کو کیا سمجھے گا؟ یعنی ابھی اپنی کہکشاں کو، توجہ فرمائے، ابھی اپنی کہکشاں کو، ابھی اپنی گلیکسی کو، ابھی اپنے سور منڈل کو پوری طرح نہیں سمجھا ہے، تو اس ذات کو کیا سمجھے گا جس نے کروڑوں کہکشاؤں کو خلق فرما دیا ہے۔ یہ تو ہم جیسے لوگ ہیں کہ تھوڑا بہت پڑھ کے خداوند عالم کی عبادت کرتے ہیں۔ واقعاً اگر کوئی سائنٹسٹ مسلمان ہو، اہل بیت کا چاہنے والا ہو، شیعہ ہو، اور وہ سر سجدے میں رکھے گا تو خداوند عالم کے نزدیک میری نماز سے 70 گنا بلند ہے اس کی نماز،
کیونکہ وہ کائنات کی وسعتوں کو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس خالق کے جلوے کیا ہے اور کیا کیا خلق فرما دیا. ہم تو اسی زمین کو اور آسمان کو، زمین کو اور آسمان کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے اس کی ذات کو سمجھ پانا. پہلے کائنات کو تو سمجھ لیں، تب ذات خدا بندی سمجھ میں آئے گی. اور میرے عزیز امام نے فرمایا کہ یا من ہوا ولا کیف ہوا ولا این ہوا ولا حیث ہوا الا ہوا. ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، کب سے ہے، کہاں ہے، کیوں کر رہے، یہ وہ خود جانتا ہے. بالکل صحیح بات کہی ہے، اس کی وضاحت بھی کی. کہا اس لیے کہ اگر تم یہ سوال کرو گے کہ وہ کب سے ہے تو یہ لازم آئے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ وجود میں آیا تو وقت موجود تھا. تصور کریں اور توجہ کریں. اگر یہ پوچھا جائے کہ کب سے ہے، میں نے کہہ دیا کہ 6 ارب سال پہلے سے خدا ہے، تو یہ 6 ارب سال میں نے بتایا کیسے؟ اس کا مطلب وقت موجود تھا، تبھی تو میں بتا رہا ہوں. تو فرمایا کہ وقت سے وہ اوپر ہے کیونکہ وہ خالق وقت ہے. کب تک ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے انتہا لازم آئے گی کہ کہیں پر جا کر وہ ختم ہو جائے. کیسا ہے؟ فرمایا کیسا ہے، جب بھی کسی چیز کے متعلق سوال ہوتا ہے کہ کیسا ہے تو مثال دینا پڑتی ہے، اور جب مثال دی جائے گی تو وہ خدا نہیں رہے گا. اس لیے کہ تم مثال دو گی بھی تو کس چیز سے دو گے؟ ہم نے یہاں مجلس میں پڑھا تھا اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ مثال کے طور پہ کوئی ہم سے پوچھے کہ امریکہ میں جو بلڈنگس ہیں وہ کیسی ہیں، تو میں کہوں گا کہ امریکہ میں جو بلڈنگس ہیں وہ کیسی ہیں، بس جیسے آپ نے ممبئی میں دیکھی ہیں، مین ممبئی میں ویسی ہیں. تو اس کا مطلب امریکہ جیسی بلڈنگیں دوسری ممبئی میں موجود تھیں، تبھی تو مثال دی. تو امام نے فرمایا کہ جب خدا کے بارے میں سوال کیا جائے کہ وہ کیسا ہے اور اس کو مثال دے کر سمجھایا جائے تو اس کا مطلب اس کے مثل کوئی موجود ہے. جب اس کے مثل کوئی موجود ہے تو وہ اپنی یکتائی میں یکتا کیسے رہا؟ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. لہٰذا یہ سوال ہی اس کے لیے محمل ہے کہ وہ کیسا ہے، کیونکہ مثال موجود ہی نہیں ہے. تو توحید اس طرح اہل بیت نے سمجھائی. اب میں نے جو بات آپ سے کی خدمت میں عرض کی کہ بنیادی جو ہیں وہ مومن یا ناستک، یعنی جو خدا کو نہیں مانتا کسی بھی صورت میں نہیں، گاڈ اللہ ایشور کسی صورت میں نہیں، یا مومن جو خدا کو مانتا ہے. 2 ہی صورتیں ہیں. اب ان کی برانچیں اس میں کافر ہیں، مشرک ہیں، ہے نا. کوئی خدا کو شرک کے ساتھ مان رہا ہے. ارے بھائی کافر تو میں بھی ہو سکتا ہوں خدا کو ماننے کے باوجود. خالی میں یہ کہہ دوں کہ نماز کوئی چیز نہیں ہے تو یہ بھی کفر ہے. یعنی شریعت کے کسی بھی حکم کا انکار تکفیر کفر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ برانچیں اس کی شاخیں ہیں. بنیادی 2 چیزیں، یا تو ناستک ہے انسان یا مومن ہے. اب جو ناستک ہے اس پہ میں کل گفتگو کروں گا کہ دنیا کے وہ سب سے احمق ترین انسان ہے جو ناستک ہے. لیکن آج مومن پہ گفتگو ہو جائے کہ اگر ہم مومن ہیں تو سورہ بقرہ میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے مومنو، جب یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ پیغمبر تمہارے کسی مسئلے میں فیصلہ دے دے تو تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ تم اس پہ چون چرا کرو اگر تم مومن ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے کسی فیصلے کو چیلنج کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو میرا محبوب ہے، جو میرا سفیر ہے، جسے میں نے بھیجا ہے، اگر اس نے کسی مسئلے میں فیصلہ فرما دیا تو اگر تم مومن ہو تو تمہیں چون چرا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اس کا مطلب پہلی مومن کی صفت یہی ہو گئی کہ رسول کے کسی فیصلے پہ چون چرا نہیں کر سکتا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ایک لفظ کئی بار آئی ہے اور وہ آیت کیا ہے؟ پوری آیت آئی ہے. وہ آیت کیا ہے؟ انکا علی کل شیء قدیر. بہت سے لوگ تو اسے کالا گورا کر دیتے ہیں. انکا کالا گورے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن صحیح لفظ انکا، بے شک، وہ یعنی بے شک تیرا، علی پر، کل یعنی سب، ٹوٹل، شیء یعنی چیزیں، قدیر یعنی قادر ہے. بے شک ہر چیز پر قادر ہے. کون؟ اللہ. قرآن مجید میں یہ آیت ایک بار نہیں آئی ہے بلکہ بہت جگہ پر آئی ہے.
ہے نا. اور جو قنوت ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی آتا ہے ربنا اغفر لی والے میں. اب یہاں پر اگر ہم مومن ہیں، دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں، کوئی مشکل ہی نہیں ہے. جو مومن ہی نہ ہو وہ کوئی بھی سوال اٹھا دے یا کوئی بھی بات کر دے، وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو اب تمہیں خدا کے لیے یہ قبول کرنا پڑے گا کہ وہ ہر چیز کو کر سکتا ہے. اگر مومن ہو، مومن نہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. لیکن جب تم مومن ہو تو اب تمہیں حق نہیں ہے کہ کسی بھی چیز پہ اعتراض کرو. مثلا آگ کی صفت کیا ہے؟ آگ کی صفت یہ ہے کہ جلا کے خاک کر دے. لیکن قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ اسی آگ نے ابراہیم کو بچا لیا. وہ آگ اس قدر ٹھنڈی پڑ گئی کہ خدا کو کہنا پڑا یا نارو کونی، اے آگ ہو جا برد. اگر خدا یہ کہہ دیتا تو کافی تھا، اے آگ برد ہو جا یعنی ٹھنڈی ہو جا. چونکہ حکم خدا تھا لہذا وہاں پر فوراً خداوند عالم نے بڑھ کر کہا سلاما یا نارو کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم. اے آگ اس حد تک ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم زندہ رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگ کی ٹھنڈکی ان کی جان لے لے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آگ کی صفت ہے جلا دینا، لیکن اللہ نے اس آگ کی صفت کو لمحے بھر میں بدل دیا. جوانی جانے کے بعد کس کی واپس آتی ہے؟ لیکن اللہ نے اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا کہ زلیخا کو جوانی واپس دی. یہ معجزات جو ہیں یہ معجزات ہوتے ہی اسی لیے تھے کہ اللہ کی قدرت کو دیکھ سکو، کیونکہ یہ کائنات بنا ولی خدا کے کوئی بھی انسسٹمیٹک کام نہیں کرے گی. یعنی اس کائنات کو قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ کہا ہے کہ اور خود امام نے خطبہ اول میں کہا ہے کہ اگر میں آیت کوٹ نہیں کر پا رہا ہوں کہاں پہ، لیکن میں آپ کو خطبہ بتا دے رہا ہوں. خطبہ اول میں جناب امیر نے فرمایا ہے کہ اللہ نے ہر شے کو اس کے وقت کے ضمن میں کر دیا ہے، ہر وقت کے سپرد کر دیا ہر شے کو. نہ وہ اس وقت سے آگے بڑھے گی نہ پیچھے ہٹے گی، ہر چیز وقت کے ضمن میں چلی گئی. اب آپ یہ بتائیے خداوند عالم نے کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا، امام نے بھی کہہ دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک کائنات کی اس یونیورس کی کوئی شے بھی انسسٹمیٹک کام نہیں کرے گی. جو کرے گی وہ سسٹم سے کرے گی. اب جب یہ خداوند عالم کا بنایا ہوا رول ہے، قانون ہے، نیم ہے، تو یہ انکا علی کل شیء قدیر کی آیت کی وضاحت کہاں ہوگی؟ توجہ فرمائے. اے بھائی ہم قیامت تک نہیں پہچان پائیں گے کہ ہر چیز پہ قادر ہے، کیونکہ جب اس نے سسٹم کے سپرد کر دیا. سسٹم یہ ہے کہ زمین کو کھودا جائے، ہل چلایا جائے، اس پہ دانہ ڈالا جائے، ہے نا، ساری چیزیں جو ہوتی ہیں پورا پروسیس جو ہے کسانی کا وہ کیا جائے. لیکن چند دانے آدمی اٹھا کے پکی زمین پر ڈال دیے، اگیں گے؟ نہیں اگیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہی یہ سسٹم بنا دیا ہے کہ دانے جب تک کچی زمین کی آغوش میں جا کے آرام نہیں کریں گے تب تک ان سے تم استفادہ حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ آیت کا ہم کیا کریں؟ انکا علی کل شیء قدیر. کہاں اس کا نمونہ دیکھیں کہ ہر شے پر قادر ہے. اب ہر شے کا تصور ہمارے ذہن میں کیا کیا آ سکتا ہے؟ یہ بھی آ سکتا ہے کہ ہڈیوں پہ گوشت کیسے چڑھائے گا، یہ بھی تصور آ سکتا ہے نا، کہ جب بچہ پیدا ہو تو بولے گا کیسے، کیونکہ ہم تو سسٹم دیکھ رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے انسان کا تو بولتا نہیں ہے. اس لیے اس نے اپنے اولیاء اور انبیاء اور اصفیاء کو معجزات عطا کیے تاکہ تمہارے ذریعے تصدیق ہو سکے کہ وہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، تاکہ جب علی اور عیسیٰ آغوش مادر میں آئے تو کلام کر کے بتائیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ تو سسٹم ہے کہ جو انسان کا بچہ ہوگا وہ پیدا ہو کر نہیں بولے گا، مگر یہ اس کی قدرت ہے کہ چاہے تو پیدا ہوئے بچے سے کلام کروائے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یعنی یہ ہمیں ایمان کے ساتھ یقین کامل رکھنا پڑے گا کہ جو شے سسٹم کے سپرد ہے اگر خدا چاہے تو وہ سسٹم سے ہٹ کر بھی کام کر سکتی ہے. ایک لکڑی لے کے کھڑے ہو جائیں، ہے نا، کسی تالاب کے اوپر مارتے رہیں، پوری زندگی بیت جائے گی، سمندر نہیں، راستہ نہیں بنے گا. لیکن وہی موسیٰ نے لکڑی کا سا مارا اور اس میں 12 راستے بنے، بنی اسرائیل کے کہنے سے کہ الگ الگ راستہ چاہیے. تو یہ کیا تھا؟ یہ معجزہ دیا کیوں تھا؟ تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ انکا علی کل شیء قدیر.
یہ معجزات خدا کے قادر مطلق ہونے پر دلیل ہے، اور اگر ہم اس میں چون چرا کریں گے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کامل نہیں ہے، ورنہ ایمان کامل ہونے کے بعد یہ سوال ہی ذہن میں کیسے آئے گا۔ اور میں یہ چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کتاب کا نام ہے احقاق الحق، یہ قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور غالباً زندگی کی آخری کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے اور کئی جلدیں ہیں اس کی، اور بڑی مدلل بحثیں ہیں اس میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ قاضی نور اللہ شوستری کے مقابلے ہم جیسوں کی اوقات ان کی نالین کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ مقدس ہستی، ایک عالم باعمل، ان کی کتاب کو سمجھنے ہی کے لیے علم چاہیے، مجھ جیسے طالب علم کیا سمجھیں گے؟ تو انہی نے، اب ہم سمجھ لیں، تو اس زمانے میں جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ ہی یہی تھا کہ اس زمانے کے علماء، میں نے خود پڑھا ہے اس میں، کہ اس زمانے کے علماء، اور میں یہ کہوں گا کہ وقت ملے تو آپ شہید ثالث کی کتابوں کو پڑھیں اور رسالہ ہے جیسے نور الثقلین، ان ساری چیزوں کو دیکھیں، کیونکہ بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ، کہ لوگ ان کے مزار پہ جاتے ہیں مگر سوچتے ہیں کہ ایک بابا کیا جا رہے ہیں، جہاں مرادیں آئیں گی چوما چاٹا چلے آئے، پہچانیے کہ قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث تھے کیا، ان کے مقام کو سمجھیں، اور جب معرفت کے ساتھ جائیں گے تو یقیناً نہ قبول ہونے والی بھی دعا وہاں قبول ہو جائے گی۔ تو انہی نے تحریر فرمایا، اس زمانے میں جو ماحول لکھا ہے وہ یہ تھا ہی کہ علماء اہل سنت اس بات کے قائل ہو گئے تھے کہ جو چیز انسان کے اختیار کے باہر ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، وہ خدا کے بھی اختیار کے باہر ہے۔ آپ سوچیں کیا عقیدے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیشہ توحید کا حقیقی دفاع تو اہل بیت کے چاہنے والوں ہی نے کیا ہے، اسی لیے اصل توحید آج ہمارے پاس موجود ہے، ان کے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ تو لکھا، اور جب شہید ثالث نے اس عقیدے کی رد پیش کی اور انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، انہوں نے دلائل دی کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، تو ان کے خلاف کفر کے فتوے دے دیے گئے۔ تو میں یہی معذرت کے ساتھ بات عرض کروں گا کہ جو کہیں بھی، جہاں کہیں بھی کوئی مومن موجود ہو، وہ یہ سوچ لے کہ اگر وہ خدا کی قدرت پر مطلق عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ سوچ لے کہ اس کا عقیدہ کہاں سے میچ کر رہا ہے، بس اتنی عرض ہے، شہید ثالث سے میچ کر رہا ہے یا مخالف سے میچ کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید میں ہر چیز کا حل موجود ہے، مگر اس کے لیے دامن اہل بیت کو تھامنا پڑے گا۔ اہل بیت بتائیں گے کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے، قرآن کے معنی کیا ہے، اور یقیناً اگر قرآن مجید، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اس وقت بھی مسلمانوں کو اور آج بھی مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی کتاب آپ پڑھ لیں اور اس میں لکھا ہو کہ اس کتاب میں جو دیا ہے یہ اپنے ٹیچر سے جا کے سمجھ لیے گا، تو آپ ضرور جا کے سمجھیں گے کہ بھئی سمجھا تو جائے، اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو عقل میں سماتی نہیں ہے نا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اگر قرآن مجید میں کہیں بھی کوئی ایسی آیت نہ ہوتی، توجہ کر لیں، قرآن میں کہیں بھی کوئی ایک ایسی آیت نہ ہوتی کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ قرآن کو کسی ٹیچر کے بغیر سمجھا جا سکتا ہے، تو ہم مان لیتے، بالکل مان لیتے، اس لیے کہ سامنے کی بات ہے۔ ارے بھیا، جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جن چیزوں کے بارے میں تم نہیں جانتے ان کے بارے میں اہل ذکر سے پوچھو، تو میں کہوں گا بھیا قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، تجھ میں تو وَلَا رَبِّكُمْ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کی سند آئی بھی ہے کہ اس یونیورس کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو ہم نے قرآن میں بیان نہ کر دی ہو۔ تو جب تیرا یہ دعویٰ ہے کہ تجھ میں سب کچھ موجود ہے، تو ہمیں ان لوگوں کے پاس کیوں بھیج رہا ہے کہ جا کے ان سے پوچھ لو؟ آپ توجہ فرمائیں، کیوں بھیج رہا ہے کہ ان سے جا کے پوچھ لو؟ قرآن آواز دے گا کہ میرے میں سب کچھ موجود ہے، مگر یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک تم ان تک نہ چاہو کہ جن کو ہم نے اس کی گہرائی بتا دی ہے، جو اس بحر عمیق کے وہ تیراک اور پیراک ہیں کہ جن سے کوئی گوشہ، کوئی کونا اس سمندر کا نہیں چھٹا، لہذا ان تک جاؤ۔ قرآن کہے گا کہ ارے بھیا، جب ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے میں سب کچھ ہے، تو ہم نے یہ بھی تو کہا تھا کہ معلوم ان سے ہوگا،
مسلمانوں کو ایک آیت دکھی بلا ربکم ولا یابسن الا فی کتاب مبین اور حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگا کے کنارے ہو گئے. چلیے قرآن سامنے سے سب سمجھ میں آنے والی کتاب ہے, تو بھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن مجید میں یہ آیت کیوں آئی ہے؟ میں تو قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں. نہ حدیث نہ روایت کے قاعدہ شیعوں کا عقیدہ ہے. اگر قرآن سب چیزیں اپنی سمجھا لے گا, قرآن مجید کے ذریعے ہر چیز ہمیں حاصل ہو جائے گی, تو پھر یہ قرآن میں یہ آیت کیوں رکھی بھی ہے کہ اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا اللہ اور رسول کے علاوہ, اور وہ جو راسخون فی العلم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ہر چیز بغیر راسخون فی العلم کے نہیں سمجھ میں آئے گی. مطلب یہ کوئی میں خطابت نہیں کر رہا ہوں, اور آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں, پڑھے لکھے حضرات ہیں کہ میں پڑھ کے اتروں تو آپ ٹوک دیں, بھائی میں سامنے کی بات کر رہا ہوں, یعنی بے منطق بات نہیں کر رہا ہوں کہ اگر قرآن کی ہر چیز سمجھ میں آنے والی تھی تو قرآن نے یہ دعویٰ کیوں کر دیا کہ جا کے راسخون فی العلم سے اس کی تعویل پوچھو. بس آخری بات اور ربط مصائب کر دوں. آپ کو معلوم ہے شیعوں کے علاوہ مسلمانوں کے فرقے جو ہیں وہ بیچارے تعویل کے قائل نہیں ہیں, تعویل کے قائل نہیں. تعویل جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ وہاں آیا کہ خداوند عالم کا چہرہ باقی رہے گا. اب امام نے فرمایا کہ نحن وجہ اللہ, ہمیں اللہ کے چہرے, یہاں سے اللہ کا چہرہ تھوڑی نہ مراد ہے کہ اللہ جسم رکھتا ہے. تو یہ تعویل, ٹھیک ہے, بہت آسان کر کے تعویل اسے کہتے ہیں. شیعہ تعویل کے قائل ہیں اور دیگر مسلمان فرقے تعویل کو نہیں مانتے. وہ کہتے تعویل نہیں, بس قرآن میں جو سامنے لکھا ہے اسی کو مان لینا. اگر چہرہ کا ہے تو پھر اللہ کا چہرہ ہے, اگر ہاتھ کہیں تو پھر اللہ کے ہاتھ ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. ایک اس کے سلسلے میں واقعہ جو بڑا مشہور و معروف ہے, آپ لوگوں کو یاد دلا دوں, بڑا اچھا واقعہ, اور پھر ربط مصائب کروں. مدینے میں غالباً آیت اللہ مرزا حسن شیرازی کا واقعہ ہے غالباً. کیا ان کا عقیدہ ہے, بس توجہ سے سن لے پھر ربط مصائب کروں گا. ان کا کیا عقیدہ ہے کہ قرآن کی تعویل نہیں ہے, جبکہ آپ یہ سوچئے کہ صاف صاف لفظ آیا ہے تعویلہ, یعنی قرآن میں یہ لفظ آیا ہے تعویلہ کہ قرآن کی تعویل ہے, اور شیعہ مسلمانوں کے علاوہ مسلمان کہہ رہے قرآن کی تعویل نہیں ہے. اب آپ بتائیے, میں نے جس کتاب کا حوالہ دیا لومۃ الاعتقاد, اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ قرآن کو بنا تعویل کے مانا جائے. توجہ سے سن لے. تو وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے, غالباً نام تھا آیت اللہ مرزا حسن شیرازی. انہیں نے 2 منٹ میں مسئلہ حل کر دیا. جب وہ روضہ رسول پہ پہنچے تو اس کو معلوم ہو گیا جو وہاں پہ متوا بیٹھا ہے, جو حافظ بیٹھا ہے, جو پڑھا رہا ہے, جو درس دے رہا ہے, اب خود تو وہ اندھا تھا, اس کی بینائی نہیں تھی, مگر اس کے شاگردوں نے کہا کہ بھئی رافضی آیا ہے, یعنی شیعہ. تو اسے جب سنا کہ شیعہ آیا ہے تو اس نے اب آواز بلند شیعوں پہ طنز کرنا شروع کیا کہ یہ سن لیں. ظاہر سی بات ہے کہ اپنی حکومت ہے, مدینہ اپنا, عرب اپنا, ڈر کس بات کا ان کو ہوگا. تو جب تیز تیز کہنا شروع کیا تو اس میں ایک بات یہ بھی کہ یہ لوگ تعویل کے قائل ہیں, یہ وہ. تو انہیں نے بڑا اچھا جواب دیا. آپ دیکھیں, یعنی ایک بہلول دانا کی طرح جواب ہو گیا. انہیں نے صرف ایک بات کہی, انہیں نے کہا حضور تعویل کے قائل ہو جائیے. توجہ فرمائیں, آیت اللہ حسن مرزا حسن شیرازی صاحب نے ان سے کہا, حافظ جی اندھے تھے, انہیں نے کہا کہ آپ تعویل کے قائل ہو جائیے, اس لیے کہ پرابلم ہم کو ہونے والی نہیں ہے, آپ کو ہوگی. توجہ فرمائیں, کہا تعویل کو مان لیے ورنہ مشکل آپ کے لیے کھڑی ہو جائے گی. کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت جیسے سامنے سے ہے ویسے ہی ماننا ہے, اس کی کوئی تعویل نہیں ہے, کیا آپ کہیں کہ یہاں پر یہ مراد ہے اور یہاں پر یہ مطلب ہے, سب کچھ نہیں سامنے سے. تو انہیں نے کہا سمسیا آپ کے لیے کھڑی ہو جائے گی. تو حافظ جی نے کہا کیسے وہ سمسیا ہمارے لیے کھڑی ہو جائے گی؟ آپ دیکھیں شیعہ علماء کیسے ہوتے ہیں, 2 منٹ میں سارا مسئلہ حل کر دیا. کہا کہ ہمارے لیے کیسے سمسیا کھڑی ہو جائے گی؟ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو دنیا میں اندھا ہے ہم اسے آخرت میں بھی اندھا اٹھائیں گے. توجہ فرمائیں, کیونکہ حافظ جی اندھے تھے. انہی نے کہا سنیے, اگر آپ نے اس آیت کی ارے بھائی سنیے, تو جب انہی نے کہا تو حافظ جی نے فوراً تعویل کرنا شروع کی اور کہنے لگے یہاں پر یہ اندھا مراد نہیں ہے, دل کا اندھا مراد ہے. توجہ فرمائے. تو انہی نے کہا جب اپنا وقت پڑا تو آپ نے تعویل کرنا شروع کر دی. ہم 1400 سال سے کہہ رہے قرآن کی تعویل ہے. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. اب وہاں سمجھ میں آ گیا کہ یہاں یہ اندھا مراد نہیں, دل کا اندھا مراد ہے, یعنی جو ایمان نہ لائے. آپ یقین جانیے کہ صرف اہل بیت کا بغض ہے, ورنہ جہاں پر ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ تعویل بھی کر لیتے.
یہ صرف اہل بیت کا بغض ہے. کیا اہل بیت کے بغض نے مسلمانوں کو دیا؟ دنیا میں ذلتیں دیں، توہینیں دیں. ان مسلمانوں کے ذریعے اسلام بدنام ہو گیا. ورنہ مولا نے کتنا پیارا جملہ آقا علی نے کہا کہ اسلام کی بنیاد حق پر رکھی گئی ہے. فرمایا کہ اگر تم ان کو اپنے عمل و کردار سے دعوت دو گے تو یہ تمہاری طرف جھک جائیں گے. کتنا پیارا جملہ کہا. فرماتے اس لیے کہ عمل و کردار کے علاوہ اگر تم اسلحوں اور ہتھیاروں کے ذریعے چاہو گے تو سر تو جھکتے، دل کبھی نہیں جھکتے. اپنے عمل و کردار سے. آج مسلمان کر کیا رہے ہیں؟ عمل و کردار تو نہیں ہے. اس لیے کہ عملی اور کرداری نمونوں کو مانا ہوتا تو دنیا میں نمونہ بن کے نہ گھوم رہے ہوتے. توجہ فرمائے. جہاں عملی نمونے ہی نہیں ہیں وہاں عمل کی میدان میں وہ آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو عزیزان گرامی، مسلمانوں نے ہاتھ میں اسلحے لے لیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام بدنام زمانہ ہو گیا. ہاں، اہل بیت کو چھوڑ کر دنیا نے کیا پایا؟ بہت تیزی سے ماہ محرم گزر رہا ہے. یہ ایام کب رخصت ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کے سلسلے میں روایتیں ملتی ہیں کہ شب جمعہ آپ کے اور ہمارے 12ویں امام سرزمین کرب و بلا پر ہوتے ہیں اور مظلوم کربلا کی قبر مطہرہ کے سامنے کھڑے ہو کر زیارت ناہیہ پڑھتے ہیں. یقیناً امام زمانہ علیہ السلام اس وقت کربلا معلیٰ میں موجود ہوں گے اور کس کس طرح سے 12ویں امام نے سلام کیے. کبھی ہم تنہائی میں سوچیں کہ اہل بیت کا گھرانہ کس طرح لوٹا گیا کہ 1150 سال 12ویں امام کو غیبت کبریٰ میں ہو گئے. اس کے باوجود امام زمانہ کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے. اور آنسو تو آنسو، بلکہ حد یہ کہ خود 12ویں امام نے فرمایا زیارت ناہیہ میں کہ اے میرے دادا حسین، آپ کا بیٹا مہندی اب اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو بہا رہا. ہاں عزیزان گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ وارث ہیں اہل بیت کے. ظاہر سی بات ہے کہ ان سے زیادہ کون سمجھے گا کہ اہل بیت پر کیا مصائب ٹوٹے، کیا مصیبتیں تھیں جو آج تک 12ویں امام خون کے آنسو بہا رہے ہیں اور کس کس طرح اپنے دادا حسین کو سلام کر رہے ہیں. فرمایا سلام اس مظلوم پر جس کے قبے کے نیچے خدا دعاؤں کو قبول کرتا ہے. فرمایا سلام اس پر کہ جس کے روضے میں موجود فرشتے اس کی قبر کا طواف کرتے ہیں. فرمایا سلام اس پر کہ جس کی زیارت کو انبیاء اور مقربین آتے ہیں. آج شب جمعہ کے لیے معتبر روایات موجود ہیں کہ انبیاء اور مرسلین امام مظلوم کی قبر کی زیارت کو آتے ہیں. فرمایا سلام اس پر جسے کربلا کے میدان میں رلا رلا کر مارا گیا. فرمایا سلام اس پر کہ جس کو اس دنیا میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا. فرمایا سلام اس پر کہ جس کی سرکار کو لوٹ لیا گیا. فرمایا سلام اس مظلوم پر کہ جسے مدینے میں چین سے نہ رہنے دیا. فرمایا سلام اس پر کہ جس کے اوپر تیروں کا مے برسا. ہاں کس طرح کی سرکار سید الشہداء پر تیروں کی بارش تھی کہ امام زمانہ نے یہ جملہ استعمال کیا کہ سلام اس پر جس پر تیروں کی بارش کی گئی. ایسی تیروں کی بارش تھی کہ شہزادی زینب جب خیمے سے نکلی تو صرف ایک صدا بلند کر رہی تھی، اے آئینہ آئینہ اخی الحسین، میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ کیونکہ حضرت پر اس طرح ہجوم تھا، اس طرح تیر برس رہے تھے کہ شہزادی علیہ مقام کو سلطان کربلا نظر نہ آئے. فرمایا سلام ہو اس مظلوم کے اوپر کہ جس کی پسلیوں کو گھوڑوں کی سموں سے توڑ دیا گیا.
فرمایا جس کی پسلیاں اس طرح ٹوٹی کہ دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب ٹوٹ کر آ گئیں، فرمایا سلام اس پر کہ جس کو ہندی خنجر سے ذبح کر دیا گیا، ہاں اس عالم میں کہ اس کا حلق سوکھا ہوا تھا۔ عزیزان گرامی، کبھی ہم تنہائی میں سوچیں تو بہت بڑی بات ہے میرے عزیز، بہت بڑی بات ہے۔ ہم سوچیں کہ اگر کسی ملک میں کسی حکومت کا سفیر جائے اور اس سفیر کے ساتھ برا برتاؤ ہو تو اس ملک کی موجودہ حکومت اس کا بدلہ لیتی ہے کہ یہ ہماری بے عزتی کی گئی ہے یا ہمارے ساتھ برا سلوک ہوا ہے۔ اللہ اکبر، امام حسین تھے کون؟ کبھی ہم یہ سوچیں۔ امام مظلوم اللہ کے سفیر تھے، امام مظلوم اللہ کے ولی تھے، رسول خدا کے خلیفہ تھے، امام معصوم تھے۔ ہاں سوچیں عزیزان گرامی کہ یہ حسین پر خنجر نہیں چل رہا تھا۔ خدا کی لعنت ہو ان نطفہ حراموں پر کہ وہ یہ کیا کر رہے تھے، ارے اللہ کا ولی قتل ہو رہا تھا۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ اکبر، امام حسین کا قتل۔ ہاں علامہ شاکر نقوی صاحب نے، اللہ ان کے درجات کو عالی کرے، انہی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، کربلا دیانت الدولہ میں مجلس پڑھ رہے تھے، انہی نے کہا کہ میں سوچتا تھا کہ اللہ صبور کیسے ہے، یعنی بہت زیادہ صبر کرنے والا۔ تو کہا کہ میں نے دیکھا انبیاء کے مسائل تاریخ پہ، سمجھ میں آیا کہ اللہ صابر ہے، یعنی صبر کرنے والا۔ جملہ ان کا سن لیں، کہا میرے سمجھ میں آیا کہ اللہ صابر ہے، صبر کرنے والا، لیکن میرے یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ اللہ صبور کیسے ہے۔ لیکن جب میں نے واقعہ کربلا کو دیکھا تو مجھے یقین آ گیا کہ وہ صبور ہے، بہت ہی زیادہ صبر کرنے والا، کیونکہ جو کربلا کے میدان میں مارا جا رہا تھا وہ اس کا ولی تھا۔ وہ چاہتا تو زمین کو الٹ کے رکھ دیتا، مگر یہ اس کا بے انتہا صبر تھا کہ اس نے شہادت حسین پر صبر کیا، اور حسین علیہ السلام کے قتل کا انتقام ان کے بیٹے حضرت مہدی پر چھوڑ دیا۔ ہاں عزیزان گرامی، ایک روایت موجود ہے، لیکن اس روایت کے پختہ ہونے کا بازار دربار کوفہ میں شہزادی زینب نے سند دے دی۔ اتنی معتبر روایت یہ ہو چکی ہے کہ جب شہزادی اس ملعون کے دربار میں پہنچی، کوفہ میں پہنچی ہماری شہزادی، تو خطبے میں موجود ہے، خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے کوفیوں، یہ آپ نے بازار کوفہ میں بھی خطبہ دیا، دربار میں بھی دیا، کہا کہ اے کوفیوں، تم حیرت کر رہے ہو کہ میرے بھائی کی شہادت پر آسمان سے خون برسا۔ میں اس پوائنٹ کی طرف، اس نقطے کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ یہ روایت تھی، ہو سکتا ہے کہ ضعیف کہہ کے ٹال دی جاتی، مگر شہزادی نے اس بات کو خطبے میں کہا ہے، یعنی جو اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ہاں یقیناً ایسے ہوا۔ کہا کہ اے کوفیوں، تم اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ میرے بھائی کے شہادت کے اوپر آسمان سے خون برسا، ارے میرا بھائی تو وہ تھا کہ اگر پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اپنی جگہ سے کھسک جاتے تو بھی کم تھا۔ تم نے خون خدا کو بہا دیا، تم نے حسین کو مار ڈالا۔ سوچے عزیزان گرامی، اور میں نے مجلس میں جملہ کہا تھا کہ ارے امام حسین کا تو یہ مقام تھا کہ سفیر خدا کی حیثیت سے ان کی طرف اگر کوئی آنکھ اٹھا کے گستاخی کا کلام کرے تو وہی اس کے جہنم میں جانے کا قابل تھا، مگر ان ملعونوں نے تو حسین کو اس طرح لوٹا کہ
جسم اقدس پہ حضرت کے لباس بھی نہ رہنے دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بات اتنی سخت ہے، یہ بات اتنی سخت ہے کہ حسین کا بیٹا، یہ بات اتنی سخت ہے کہ حسین کا بیٹا مہدی امام زمانہ آج تک اس داغ کو نہ بھولے۔ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں سلام اس لاشے پر کہ جس لاشے کا لباس تک لوٹ لیا گیا۔ یعنی یہ داغ امام زمانہ کے دل پر بھی ہے۔ بس آخری جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ ہاں کئی کتابوں میں تحریر ہے کہ شہادت حسین کے بعد کہاں کہاں سے خون روا ہوا، آسمان میں خون اگلا، پتھروں نے خون اگلا۔ ارے یہ سب کیوں خون اگل رہے تھے؟ تاکہ دنیا یہ سمجھ سکے کہ ارے تم نے کسے قتل کر دیا، تم نے اسے مار ڈالا جس کے لیے خدا نے کہا تھا کہ میں نے ان کی محبت میں اس یونیورس کو بنایا، میں نے ان کی محبت میں اس کائنات کو خلق کیا۔ تم نے سبب خلقت کائنات کو مار ڈالا، تم نے حسین کو ذبح کر دیا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پروردگارا اہل بیت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہر ظالم حکومت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار تجھے میرے آقا حسین کے تقدس، ان کے مقام، ان کے صبر، ان کی ایثار، ان کی قربانی کا واسطہ مالک ہماری زندگیوں میں ہمیں امام زمانہ کا ظہور دکھا دے۔ پروردگار ہماری زندگیوں میں ہمارے امام زمانہ کی حکومت عدل قائم فرما۔ پروردگار اس طرح امام زمانہ کا ہمیں ظہور دیکھنا نصیب ہو کہ 12ویں امام ہم سے راضی اور خوش ہوں۔ پروردگار ہم سب کو امام زمانہ کے غلاموں و انصاروں میں شمار فرما۔ آقا ہم سب کے اعمال کو پروردگارا اس ایسا بنا دے کہ 12ویں امام ہماری طرف جب بھی متوجہ ہوں حضرت کے قلب کو ہمارے اعمال سے فرحت پہنچے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔